بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سروں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شکل دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا، اسے گرم گرم لوہے پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ اس نوجوان نے جواب دیا، وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمور یا کسی پلاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا، میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نوجوان سے کہا، مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا، بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پکی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار نہایت غم زدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا۔ اس لڑکی نے کہا، خدا تمہارے بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا، تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا ڈنر کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا، میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کی اور شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکڑی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہائی درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکڑی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا، میں بہت مایوس اور قریب مرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میرے سر پر برائی کا بوجھ سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا، ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا، میں تمہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں، اور ایسا نہ ہو میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں ہی کی طرح جیوں۔ اس نوجوان نے بتایا، وہ لڑکی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹکی کھولی، دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری ہے جس میں نبرد آزما نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ کیفیت دور ہو گئی۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا، لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور نہیں تھا اور میں دکنی چلا کر نال گرم کر رہا تھا۔
میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دکھتے ہوئے کوئلے میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی۔ تب سے لے کر اب تک میں اس دکھتی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔